أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأجمعوا بس جمع کر لو کیدکم اپنی تدابیر کو، ثم پھر ایتو آؤ صفا صف در صف، وقت یقیناً افلحا فلاح پا گیا اليوم آج مان وہ جو استعلا غالب ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کے پر چھوڑ دیے جائیں تو اتنی بربادی نہیں کرتے جتنا کہ مال اور شہرت کی ہرس آدمی کے دین کو برباد کرتی ہے۔ جو آپس میں اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر سمجھا جائے یا جادوگر، اختلاف ہو گیا ان کا آپس میں کہ مقابلہ کیا جائے یا نہیں، لیکن بالآخر دنیا پرستی شہرت پرستی یہ ان کے اوپر غالب آ گئی اور فیصلہ کر لیا مقابلہ کرنے کا، اور آپس میں کہنے لگے کہ اپنی جتنی تدابیر اکٹھی کر لو، پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر آ جاؤ، آج جو جیت گیا تو اسی کا سکہ بیٹھ جائے گا، وہی غالب آ جائے گا۔ تو جادوگر جن کو لالچ دی گئی کہ جب تم جیت گئے تو تمہیں مقرب بنایا جائے گا اور تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا، وہ اب میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون، یا ہم ہو جائیں اول وہ پہلے من القا جو ڈالیں۔ بعض مفسرین حضرات نے یہ نقطہ بھی لکھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اور یہ ادب بالآخر ان کے ایمان لانے کا ایک سبب بھی بنا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کرتب دکھاتے ہیں یا ہم شروع کریں۔ اب فرعون بھی موجود ہے، اس کے وزیر مشیر بھی موجود ہیں، جرگہ عام موجود ہے، نامی گرامی پورے ملک کے جادوگر آئے ہوئے ہیں، اور اجتماع عام میں سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو، تم نے جو کرتب دکھانا ہے وہ دکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی تاکہ وہ جتنا کچھ ہے وہ پیش کر دیں، اور اس کے مقابلے میں جو معجزہ آئے گا تو ان کے سارے کھیل کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور حق کا غلبہ لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں گے، اور جو جادو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو نیست و نابود ہوتا ہوا اور ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو رسیوں کو ڈالا، یک ان کی لاٹھیاں ان کی رسیاں یحیل محسوس ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے انا تسا گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کی پر نظر بندی کر لی، جو لاٹھیاں ڈال رہے تھے اور جو رسیاں ڈال رہے تھے، لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا کہ سانپ ہیں اور زمین کے اندر ادھر اور ادھر دوڑ رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن انسان تھے، بشر تھے، تو فاؤ جیسے محسوس کیا فی نفسی، اپنے دل کے اندر خیفہ ڈر، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈر محسوس کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اندیشہ ہوا کہ میں جو پھینکوں گا تو وہ ڈنڈا ہے وہ بھی سانپ بنے گا، اور لوگوں نے جو کچھ پھینک دیا وہ ڈنڈے بھی ان کے سانپ بن گئے، تو کہیں لوگوں کے اوپر حق اور باطل خلط ملط نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ معجزے اور جادو کے اندر فرق ہی نہ کر سکیں، تو پھر حق کا غلبہ کیسے ہوگا۔ یہ ایک اندیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر آئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، کوئی خوف نہ کرو، کوئی اندیشہ نہ کرو، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہیں گے۔ آج اس میدان کے اندر حق غالب ہو کر کے رہنے والا، حق ہی غالب ہوگا۔
والقی اور ڈال دو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ ڈال دیں معافی یمین کا، جو آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر ہے، جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو ڈال دیجیے۔ تلقف ما صنعوا، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو سانپ بنائے، جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں، اور آپ ڈالیں گے اور یہ بھی ایک بڑا سا سانپ بن جائے گا، بات اتنی نہیں، بلکہ جو کچھ ان کے سانپ ہیں، یہ جو آپ پھینکیں گے لاٹھی، یہ سانپ بن جائے گا اور ان کو نگل لے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، جو لاٹھی جو سانپ بن جائے گا، جہاں سے گزرے گا تو ان کے جو سانپ نظر آ رہے ہیں وہ اپنی اصلی شکل کے اندر آتے چلے جائیں گے، واپس ڈنڈے بنتے چلے جائیں گے، اس معجزے کے اثر سے واپس رسیں بنتی چلی جائیں گی۔ اور ایک مفہوم یہ کہ آپ جو لاٹھی پھینکیں گے، اژدہا بن جائے گا اور ان کے جتنے سانپ ہیں ان کو نگل لے گا، ان کو ہڑپ کر جائے گا۔ لہذا آپ خوف محسوس نہ کیجیے، ڈریے نہیں، آپ ڈال دیں تلقف، یہ نگل لے گا ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا، انما صنعوا، بے شک انہوں نے بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ جادوگر کا فریب ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایک نظر بندی کر دی ہے، لاٹیاں اور رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جس شان سے بھی آتا ہے، جس فن کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سے کو پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کے جتنے سانپ تھے، رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، ان کو نکل گیا، اور بھرے میدان کے اندر سب لوگوں نے اپنی نظروں کے ساتھ دیکھا کہ حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جو جادوگر تھے اور ان کا جادو، وہ میدان کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، وہ ہار گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جیت گیا۔ اور اس مقابلے سے پہلے لوگوں کے سامنے، جادوگروں کے سامنے بھی، فرعونیوں کے سامنے بھی، اور عام عوام کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات واضح کی تھی کہ میرے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، اور میں نعوذ باللہ جادوگر نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ جو میرے اوپر ایمان لے آئے گا، جو اللہ کی بندگی کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت وہ پھینکا اور سانپ بنا، سب چیزوں کو وہ نگل گیا، تو باقی تو ضد کے اندر آئے۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مان نہ لیں، ان کے پیچھے چلنے والے بن نہ جائیں، اس نے لوگوں کے اوپر حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کے لیے ایک الزام لگا دیا۔ الزام فرعون نے یہ لگایا کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے، تم سب آپس کے اندر ملے ہوئے ہو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں تمہارے استاد ہیں، تم پہلے سے میٹنگ کر کے آئے ہو کہ ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی رسیاں پھینکیں گے اور پھر موسیٰ علیہ السلام پھینکیں گے اور یہ غالب آ جائیں گے، لہٰذا لوگوں کے اوپر ان کا غالب ہونا واضح ہو جائے گا، یہ تمہارا استاد، اور تم نے ایک چال چلی ہے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، اپنے آبائی دین سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن جو جادوگر تھے وہ اپنے فن کے ماہر تھے، جس طرح ایک مستری ہوتا ہے، دوسرے مستری کو دیکھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں ہے، تو ان کے دل نے گواہی دینا شروع کر دی کہ یہ جادوگری کی تو ہر چیز سے ہم واقف ہیں، اور جو جس قدر جادو ہے اس کے تو ہم ٹاپ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا جادو نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، واقعی معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو ایک غیبی قوت نے ان کو سجدے کے اندر گرا دیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا تھا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو گیا کہ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ، ایک عقیدے نے، ایمان نے جادوگروں کو ڈال دیا سجدہ سجدے میں، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر۔ تو یہ سلسلہ کلام آگے بھی جاری ہے، انشاءاللہ ہم اس قصے کو آئندہ مکمل کریں گے۔ اجمعوا، اکٹھی کر لو قیدکم، اپنی تدابیر، ثم اتوا، پھر آؤ، صف در صف، وقد یقین افلح، فلاح پا گیا، الجم آج، من وہ جو استعلا غالب ہوگا آج۔ قالوا نے کہا یا موسیٰ، موسیٰ، اما ان، یا تو تلقی آپ پھینکیں، و اما ان، یا ان نکون ہم ہو جائیں، اول وہ پہلے، من القا جو پھینکیں، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بل بلکہ القوا تم ڈالو، فیضا پھر جا یک حبالہم، ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو محسوس ہونے لگیں، الیہ اس کو، من سحرہم ان کے جادو کے زور سے، انہا گویا کہ وہ تسعی دوڑ رہی ہیں، فاوجس محسوس کیا، فی نفسی اپنے دل میں، خیفہ ڈر، موسیٰ علیہ السلام نے، قلنا ہم نے کہا لا تخف ڈرو نہیں، انکا انت بے شک آپ ہی، الاعلی غالب رہو گے، وال کے ڈال دو ماں جو فی یمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں، تلقفو
وہ نکل لے گا ما صنعوا اس کو جو انہوں نے بنایا، انما بے شک صنعوا انہوں نے بنایا کئی تو وہ فریب ہے ساحر جادوگر کا، ولا یفلح فلا نہیں پا سکتا الساحر جادوگر حیث اتا جس شان سے بھی وہ آئے، فول کے پاس ڈال دیا گیا ساحرہ تو جادوگر سجدن سجدے میں، قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے برب رب پر ہارون علیہ السلام کے، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔